الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و امام المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ناظرین محترم، الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے، اس کی رحمت سے ہم رزق حلال کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک مجھ عاجز کا کلام کرنا اور آپ معزز ناظرین کا سننا اللہ پاک اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں صدق دل سے استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا۔ اللہ کریم نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی جس کا علم صرف اللہ کریم کو ہے، اور پھر یہ اللہ تعالی ہر ذی روح جس کی جو غذا ہے اللہ کریم نے اس کی مناسبت سے اس کو غذا عطا فرمائی۔ ملائکہ کی غذا اللہ کی ہر وقت حمد و تسبیح ہے۔ ملائکہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شہوت نہیں لگائی اور ان کو عقل و شعور، فہم و ادراک عطا فرمایا، کیونکہ وہ نورانی مخلوق ہے اور اللہ بھی بذات خود اپنی ذات اقدس میں نور ہے۔ اور اللہ کریم نے جو دوسری مخلوق پیدا فرمائی وہ چوپائے، حیوانات، حشرات الارض، حشرات البر، حشرات البحر، جہاں جہاں بھی جتنے بھی جہان اللہ پاک نے پیدا فرمائے، ان کے اندر جو مخلوقات اللہ پاک نے پیدا فرمائی ان کی غذا اس حساب سے ہے، اور یہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے کہ جو اپنی پیدا کی ہوئی ہر شے کو اس کے جسمانیات کے لحاظ سے اس کی غذا کا بندوبست فرمایا۔ حیوانات یا جتنے بھی حشرات الارض ہیں، جو بھی مخلوقات اللہ پاک نے پیدا فرمائی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو شہوت دی، عقل و شعور نہیں عطا کیا۔ اب چوپائیں دیکھ لیں، آپ حیوانات کو دیکھ لیں، اور جتنے بھی جنگلوں کے اندر درندے ہیں، جو جہاں جہاں حشرات البحر ہیں، حشرات البر ہیں، اللہ کریم نے ان کو ان کی حد تک تو عقل و شعور عطا کیا، لیکن وہ عقل سلیم جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی وہ اور کسی مخلوق کو عطا نہیں کی۔ ملائکہ کو تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے نورانیت میں رکھا، عقل و شعور عطا فرمایا، لیکن ان کی غذا جو ہے، میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کریم کی
اللہ رحمان و رحیم کی، حق تعالی سبحانہ ہو کی ہر لمحہ ہر آن غذا اللہ کا ذکر ہی ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے جب پیدا فرمایا تو اللہ نے تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور عزت کا لقد کرمنا بنی آدم، انسان کے سر پہ عزت کا تاج رکھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو بھی نسل انسان ہی میں اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ اور ہم بھی اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں نسل انسانیت سے پیدا فرمایا، اور پھر اس ہستی مقدس کی امت سے پیدا فرمایا کہ جن کی وجہ سے ہی ساری انسانیت کو روز اول سے لے کر روز آخر تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہی سب کو عزت ملی۔ وہ مالک ہے، قوم جنات سے بھی پیدا فرما سکتا تھا، کسی دوسری نسل سے بھی پیدا فرما سکتا تھا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے جو قرآن پاک کی آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ اور طیب اور حلال چیزیں جو اللہ نے عطا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے ساتھ، اپنی عبادت کے ساتھ اس بات سے شکر ادا کرنے کا کہا کہ تمام نعمتیں، چاہے وہ انسان کی زندگی گزارنے کے لیے، جسم کی بقا کے لیے غذا کی صورت میں ہو، حلال و طیب اشیاء ہوں، یا روحانی طور کے اوپر جو روح کو ایمان دینے کے لیے، روح کو طاقت دینے کے لیے جو اللہ نے اپنا ذکر فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور شکر کرنے والوں میں سے ہونا، کفر نہ کرنا۔ پھر ایک مقام پہ ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ میری نعمتوں پہ تم جتنا شکر کرو گے میں تمہارے لیے تمہارے عطا کرنے نعمتوں میں اضافہ فرماؤں گا۔ ناظرین محترم، جس طرح ہمارے جسم کے لیے تندرستی چاہیے، ہمیں صحت مندی چاہیے، اور اس کی بقا کا انحصار غذا پہ ہے کہ ہمیں طیب و طاہر چیزیں جو ہیں ان کو کھانے کا اللہ پاک نے حکم دیا، حرام اشیاء سے، حرام خوری سے اور ناجائز طریقے سے مال کو کما کے خود کھانے کا، اور خود اپنے اہل و عیال کو حرام مال کھلانے سے منع فرمایا۔ اس کا براہ راست تعلق جو ہے ہماری روح کے ساتھ ہے۔ اب جو جسم کے ساتھ جو روح کا معاملہ ہے، روح کا جسم میں روز اول داخل فرمانا، کہ یہ اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس میں جب اللہ نے اپنے امر سے روح پیدا فرمائی، اور پھر نسل در نسل، ذریہ در ذریہ چلتی ہوئی انسانوں کی نسل آگے بڑھی، انسانوں کی نسل جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلی، تو یہ روح کا جسم میں آنا
یہ اللہ کی طرف سے ایک امر ہے، حکم ہے، اور جب اللہ کے حکم اور امر سے یہ نکال لی جاتی ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب اس کو نکال لیتے ہیں، پھر اس وقت بھی ہم یہ دیکھیں کہ قرآن پاک کی بیشتر آیات کریمہ کے مطابق اور حضور کی احادیث کے مطابق جسم ظاہری طور پر تو دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کا جو کٹ آف ہے وہ روح سے نہیں ہوتا، روح کا تعلق جسم کے ساتھ پھر بھی قائم رہتا ہے، اور روحانیت جو ہے یہ جس قدر مضبوط، پاکیزہ، طیب، طاہر، اور جس قدر اللہ کے ذکر سے، اللہ کی محبوب کی یاد سے تر ہوگی، اسی قدر اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کا کرم اور اللہ کا فضل اور جنت کی ٹھنڈی اور خوشبودار ہوائیں جب دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا، اس سے پہلے جو ایک عالم برزخ کا حصہ ہے، اس میں جو رحمتیں نیک روح کو، پاکیزہ روح کو اللہ تعالیٰ نوازیں گے، اس کا تعلق براہ راست جسم کے ساتھ بھی ہوتا ہے، چاہے وہ بظاہر مٹی میں مٹی مل جائے، لیکن وہاں اللہ کی جو رحمت ہے، اس پاکیزہ روح کے اوپر انعامات کا جو اثر ہے، وہ جہاں بھی ہے، اس کا جسم جس حالت میں بھی ہے، اس کے اوپر لازمی ہے۔ یہ حضور کی احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے، اور بعض اللہ کے نیک اور صالح پاک برگزیدہ بندوں کو تو ہم نے یہ بھی دیکھا اس زمانے میں، اس وقت بھی کسی نہ کسی وجہ سے ہم نے ان کو جسموں کو بالکل تر و تازہ اور بالکل صحیح و سالم کہ بغیر مٹی کے کھائے ہم نے دیکھا، ہمارے مشاہدے میں یہ باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کرم نوازیاں اپنے حبیب کی امت میں جو نیک و صالحین ہیں، وہ اپنی قبور کے اندر بھی ان کی جسموں کو مٹی کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی ایسا معاملہ آیا تو ہم نے دیکھا اس بات کو۔ اب عامت الناس جو ہیں، ان کی ارواح بھی درجہ بدرجہ، اس میں درجات ہیں اعمال صالح کے، ان کے جسم چاہے کسی بھی حالت میں ہوں اور کہیں بھی ہوں، قبروں کے اندر ہوں، کسی بھی، چاہے کسی کو کوئی درندہ کھا گیا یا کسی وجہ سے وہ دریا میں اور سمندر کے حوالے کر دیے گئے، اس کی تہوں میں، وہ جہاں بھی ہیں، یہ ہماری عقل ہے جو اس کے نہ ہونے کا ثبوت کرتی ہے، لیکن حضور کی احادیث کے مطابق پاکیزہ روح کے اوپر جو انعامات ہوتے ہیں، وہ اس کا اثر جو ہے وہ جسم پہ بھی ہوتا ہے، جسم آرام پاتے ہیں، چین پاتے ہیں، اور حلال رزق جو ہے ہماری روحانیت کے لیے، ہمارے اعمال کی منظوری کے لیے، قبولیت کے لیے اس قدر ضروری ہے، اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ جیسا کہ ہمارے جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے۔ حرام کھانے والے کی، حرام کے مال میں سے صدقہ و خیرات کرنے والے کا کوئی صدقہ یا مال، اس کی کوئی عبادت اللہ پاک رد فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ ہستی نہیں ہے۔ اللہ ہی کے در سے تمام کو پاکیاں ملتی ہیں، پاکیزگیاں حاصل ہوتی ہیں، کیونکہ اس کی ذات اقدس ذاتی صفات حسنہ کے ساتھ ہے ازل سے ابد تک۔ باقی جو کچھ کسی کو خوبیاں ملی، کوئی پاکیزگی ملی، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ملے، وہ سب عطائی ہیں۔ اللہ کے تمام کمالات ذاتی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث واضح طور پہ ہیں کہ حرام کا مال اگر کوئی کھایا، کسی نے کسی کا حق مارا، یتیموں کا مال کھایا،
کسی کے امانت میں بددیانتی اور خیانت کی، اللہ پاک اس کو رد فرما دیں گے۔ ایون کہ زکوٰۃ بھی اگر کسی نے اپنے حرام کے مال ملے ہوئے سے جو حلال میں، ایسا نہیں ہے کہ کچھ دولت اس کی حلال کی ہے اور اس میں ناجائز طریقے سے اس نے بیچ میں شامل کر لی، یا کہ اور کسی ذرائع سے کو ہے ہی A to Z اس کا حرام مال، اس میں تو اگر ملاوٹ بھی کر دی حلال رزق میں، کہ حلال رزق جو ہے وہ ایک دودھ کی طرح صاف و شفاف نور ہے، کہ اگر دودھ کی بھری کڑاہی میں یا کسی بڑے برتن میں اگر ایک چھینٹ بھی نجس اور حرام کسی شے کی پڑ گئی تو وہ سارے کا سارا دودھ جو ہے وہ حرام ہوگا۔ اور دل جو ہے یہ ایک نور ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے جلوے، بارگاہ الہی کی گزرگاہ ہے یہ مومن کی، مسلمان کے لیے۔ اور اس کے اندر یہ کبھی بھی نہیں سوچا جا سکتا، اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں بھی اس بات کو ارشاد فرمایا ہے اور حضور کی احادیث موجود ہیں۔ اور دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، اگر کوئی بندہ گندے برتن میں دودھ کو ڈالنا پسند نہیں کرتا تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ دل جو سارے جسم کا بادشاہ ہے اس کے اندر اللہ کا نور پیدا نہیں ہو سکتا؟ اور دل کا نورانیت کا، روح کا بہت گہرا آپس میں تعلق ہے۔ جب دل نور بنے گا اس میں نورانیت پیدا ہوگی، اور وہ ہوگی رزق حلال سے۔ رزق حرام کھانے والے کے دل میں کبھی نورانیت پیدا نہیں ہوگی۔ جب نورانیت پیدا نہیں ہوگی تو وہ روح طاقتور، پاکیزہ اور خوشنما اور خوبصورت نہیں ہوگی، تو محروم ہو جائے گا وہ شخص قبر میں بھی، حشر میں بھی، کہ جس نے خود کو اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے بعد حرام سے نہ بچا۔ حضور علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو، اپنی قوموں کو یہی انہوں نے درس فرمایا۔ اللہ کے پیغامات بذریعہ وحی اللہ کے انبیاء سے ہم تک پہنچے لوگوں کی اصلاح کے لیے، اور اس میں سب سے زیادہ زور جو دیا گیا وہ پاکیزہ اور حلال اشیاء کھانے سے، اور حلال ذرائع سے کمائی ہوئی کمائی سے، حلال طریقے سے جو کمایا، جو حلال ذرائع سے کمایا جائے گا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ انعامات فرمائیں گے۔ اور کوئی حرام کے صدقے سے، حرام کے مال سے کوئی صدقہ دے، کوئی خیرات کرے، کچھ بھی اعمال صالح کر لے، وہ یہ اٹل اللہ اور اس کے محبوب کا یہ فیصلہ اور فرمان ہے۔ اور یہاں کیمیائے سعادت میں حجت الاسلام حضرت امام غزالی نے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے محدثینوں کے استاد ہوئے ہیں آپ شیخ المحدثین ہیں، بہت بڑے چوٹی کے جو محدثین ہیں، انہوں نے آپ سے حدیث کا علم لیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی مثال کہ جو حرام مال سے اللہ کے راستے میں خیرات کرے یا کوئی بھی سخاوت کرے، کوئی صدقہ دے یا اس طرح کا کوئی بھی عمل کرے، فرائض عبادات ہوں یا وہ اعمال صالح ہوں، سخاوت ہو، خیراتی ادارہ بنائے اس نے، بناتا پھرے وہ، یا کوئی بھی ایسا کام کرے کہ جس میں اس نے پیسہ لگایا، بے شمار دولت لگائی، لیکن تھی وہ حرام کی کمائی سے، حرام کے مال سے، حرام ذرائع سے کمائی ہوئی۔ اور ناظرین محترم، ہم سب جانتے ہیں، اگر ہم سب اپنے گریبان میں منہ ڈالیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی اپنی جگہ کے اوپر جس جگہ پہ بھی ہیں، ہم کتنا اس میں امانت داری سے اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ اور امانت داری اور امانت جو ہے وہ کسی کے مال رکھنے سے بھی بددیانتی کرنے سے ہوتی ہے، اور حلال کو چھوڑ کے حرام ذرائع سے مال اکٹھا کر کے
جو اس کو تقسیم کرے آگے یتیموں میں، فقراء میں، مساکین میں، محتاجوں میں، وہ قابل قبول نہیں، رد کر دیا جائے گا۔ تو حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی نے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھو کے وہ پاک کرنا چاہے۔ تو آپ خود یہ دیکھ لیں کہ اللہ تو طیب و طاہر ہے، وہ تو پاک اور مقدس ہستی ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو کس طرح ممکن ہے کہ حرام کھانے والے کے اوپر جو حرام کا کپڑا ہے، اگر وہ اس نے پہنا ہوا ہے، لباس ہے اس کا، تو وہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے۔ مسلم احمد، امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو روایت کیا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کانوں میں انگلیاں، دونوں کانوں میں انگلیاں دیں، اور یہ یقین دلانے کے لیے فرمایا، جو اس وقت آپ کے ارد گرد افراد دوسرے موجود تھے، کہ اگر میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات نہ سنی ہو تو اللہ تعالیٰ میری سماعت چھین لے، میرے کانوں کو بے بہرا کر دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی کہ اگر کسی شخص نے 10 درہم میں کپڑا خریدا اور اس 10 درہم میں 1 درہم حرام کی کمائی کا تھا، حضور فرماتے ہیں جب تک وہ اس کپڑے کو اپنے جسم سے نہیں اتارے گا، اس وقت تک اس کی کوئی عبادت اور نماز اور دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور حرام خور کے متعلق تو حضور کی متفق علیہ حدیث موجود ہیں کہ حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور اگر اس نے حرام کے مال میں سے اپنے پسماندگان کے لیے کچھ چھوڑا تو وہ بھی اس کے لیے جہنم کا ایندھن اور توق بنا دیا جائے گا۔ یہاں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کلمہ پاک پڑھنے کے بعد ہم نے ہر جہت سے قرآن پاک کی ہر آیہ مبارک کے اوپر عمل کرنا ہے، حضور کی ہر حدیث کو ہم نے دل و جان سے مان کے اس پہ عمل کرنا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے محبوب کی، میرے حبیب کی جو پوری حیات مبارکہ ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ حضور نے کیا یہ نہیں فرمایا، ہم نے علماء دین سے یہ نہیں سنا کہ حضور نے فرمایا اماں عائشہ سے کہ جو احد کے پہاڑ ہیں اگر میں چاہوں تو سونا یہ بنے اور میرے ساتھ ساتھ چلے، لیکن آپ نے فقر اختیار فرمایا۔ اور یہی طریقہ کار رہا ہے اصحاب کرام کا، اہل بیت اطہار کا، ان مقدس ہستیوں کے آپ زندگی کا مطالعہ کر لیں۔ مختصر عرض کروں گا، حضرت ابو دجانہ نزہۃ المجالس میں یہ بات ہے۔ اس واقعے کے بعد، اس بات کے بعد ہم دیکھیں کہ ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے حضور کی مبارک احادیث پہ اور حضور علیہ السلام کی صحبت پاک سے کیسے کیسے آنے والے لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لیے یہ وہ نور کے روشن مینار ہیں کہ جو ہمارے لیے مشن راہ ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے حضور کی امامت میں بغیر دعا مانگے جلدی سے فوراً اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ اقدس میں یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ دعا میں شامل نہیں ہوتے اور نماز کے فوراً بعد اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو دجانہ، کہ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ دعا میں شامل نہیں ہوتے؟ ناظرین محترم، ہمیں یہاں یہ بات بھی دیکھنی ہے
کہ بعض واقعات یا بعض جو ایسے اصلاح کے لیے جو ایسی باتیں ہوتی ہیں یا حضور کے صحاب کی یا اولیاء کرام کی، وہ حضور کی امت کے لیے ایک درس کی حیثیت دینے کے لیے اللہ پاک اپنی حکمت سے ان کو خاص وقت پہ اظہار فرماتے ہیں ان کا۔ انہوں نے عرض کی حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں کہ حضور یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی، میرے والدین آپ پہ قربان ہوں، میں اس لیے نماز کے فوری بعد گھر چلا جاتا ہوں کہ میرے ہمسائے میں میرا جو پڑوسی ہے اس نے اپنے صحن میں کھجوروں کا درخت لگایا ہوا ہے۔ اب اس درخت سے آج کیونکہ پھل پکنے کا موسم ہے تو اس پہ کھجوریں لگی ہیں یا رسول اللہ، رات کو وہ ہوا کے چلنے سے، درخت کے ہلنے سے جو اس کی کھجوریں ہیں میرے صحن میں آ جاتی ہیں، اور میں اس لیے صبح جلدی جاتا ہوں، رات کو وہ گر جاتی ہیں، میں صبح اس لیے جلدی جاتا ہوں بچوں کے بیدار ہونے سے پہلے میں وہ کھجوریں اٹھا کے اپنے ہمسائے کو واپس کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہمسائے کو بلایا، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پڑوسی تھا، اس کو بلا کے آپ نے فرمایا کہ یہ جو درخت ہے نا، یہ ابو دجانہ کو دے دو، اور جنت میں 10 باغ کھجوروں کے جو ہیں وہ میرے سے آپ لے لینا۔ لیکن اس کی بات بختی کہ اس نے انکار کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پیشکش کی کہ مدینہ کے فلاں باغ میں میرے 10 درخت ہیں، آپ یہ ایک درخت جو ہے ابو دجانہ کو دے دو، اور اس کے بدلے میں آپ مجھ سے درخت لے لیں۔ اس نے یہ پیشکش، اس نے آخرت کی طرف نہیں دیکھا کہ امام الانبیاء سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مقدس زبان سے یہ فرما رہے ہیں، اس میں کتنی بھلائیاں، کتنی حکمتیں تھیں، اللہ کی کتنی رحمتیں آپ کے فرمان مبارک میں تھیں۔ تو اس نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پیشکش کو قبول کیا، اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر آ کے اپنی اہلیہ سے اس بات کا ذکر کیا، لیکن اہلیہ نے کہا کہ درخت جو ہے وہ کیسے آپ کے ہاں آئے گا، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے۔ یہ باتیں کرتے وہ رات کو سو گئے، صبح اٹھے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی بڑی کرم نوازی، اور حضور کے جو معجزات، ان میں سے یہ بھی کہ وہ جو درخت تھا وہ صبح جب اٹھے سب نے دیکھا کہ حضرت ابو دجانہ کے گھر میں وہ درخت لگ چکا تھا۔ تو ناظرین اور سامعین اور حاضرین، آج ہمیں اس بات کی بہت اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے رزق کو حلال بنائیں، اپنے لیے، قبر کے لیے، حشر کے لیے، اللہ کی رحمتوں کے حصول کے لیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پسماندگان جو ہیں، جو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد جب چھوڑی اس مال و دولت سے یہ جو کچھ کریں وہ حلال کی ہو، ہمارے لیے پھر قبر میں، حشر میں کامیابی ہو، اور ہماری جتنی بھی عبادات ہیں، فرائض عبادات ہوں، نفلی عبادات ہوں، اللہ کے ہاں، اللہ کی پاک بارگاہ میں وہ قبول ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو حرام سے بچنے کی اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔